الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا قبائل ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آواز استاد صاف کر دو تھوڑی سی۔ جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ در پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند گزارشات تے توجہ کیجیے۔ انتظامی امور انتظامی احباب دی ذمہ داری ہے، تسی دیگر احباب میری طرف متوجہ رہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورہ نساء دی آیت نمبر 31 ہے، فرمایا ان تجتنبوا قبائل ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا جنہ بڑے گناہاں تو تمہانوں روک دیتا گیا ہے، اگر تسی انہاں کو بچ جاؤ تو میں رب تعالیٰ تواڈے چھوٹے گناہ چھوٹیاں برائیاں بھی مٹا دیاں گا۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور خوب عزت والی جگہ اندر میں رب تعالیٰ تو انہوں داخل کر دیا۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر جو اہم ترین گزارشات تساں احباب دے کرنا دی سماعت کرنے دی کوشش ہے، یقیناً موضوع انتہائی اہم ترین اور اہمیت حامل ہے۔ اگر اس عنوان نو پوری تفصیل دے نال اور پوری محنت دے نال بیان نہ کیتا جائے تو میں سمجھنا یا اس عنوان دے مطابق اپنے گناہاں دی معافی تلافی نہ کیتی جائے تو یقیناً انسان دے دونوں جہان برباد نے، دنیا اندر بھی بربادی ہے اور آخرت اندر بھی بربادی ہے۔ دنیا اندر سکون راحت سکینت پانے واسطے ضروری ہے کہ انسان گناہاں تو معافی حاصل کرے، لیکن موجودہ معاشرے اندر جاہل تو جاہل رہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور تنا عقل مند صاحب بصیرت صاحب فہم بھی گناہاں تو معافی دے معاملے اندر لا علمی دا، جہالت دا اور گناہاں تو معافی دے تقاضے اور اس دے اصول اور قواعد و ضوابط تو لا علم۔ یقیناً اکثر لوگوں نے سمجھ رکھیا کہ جو جی چاہے کر دے رہو، جیڑا گناہ دل چاہے جیڑا گناہ من چاہے کر لو، بس زندگی اندر یا سال بعد ایک مرتبہ حج کر لو، یا رمضان المبارک دا مہینہ آئے گا تاک راتاں نو جاگ لو، صدقہ و خیرات کر لو، اس تو علاوہ ذکر اذکار قرآن پاک دی تلاوت ہے اس نو کر لو تو گناہ معاف ہو جان گے، گناہوں تو نجات مل جائے گی۔
جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مطالعہ کیجیے تو تسانو یہ بات معلوم ہوئے گی کہ گناہاں دی کئی ایک اقسام نے، اور جس طرح گناہاں دی کئی اقسام نے اسی طرح معافی دے بھی الگ الگ طریقے شریعت نے بیان فرمائے۔ جس قدر گناہ سنگین ہے، جس طرح سنگینی ہے اس گناہ دی اقسام دی، اسی طرح اس دی معافی دا الگ الگ طریقہ اور اصول و ضوابط شریعت نے بیان کیے۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر میں کوشش کراں گا کہ چند ایک گناہ جنہ دی معافی دے معاملے اندر اسی جہالت دا یا لا علمی دا یا سستی دا شکار یا اسی غفلت دا شکار یا انہاں گناہاں دے معافی دے معاملے اندر اسی انہاں دے تقاضیاں تو لا علم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر اعلان کیتا ہے، سورہ نساء دی آیت نمبر 31 ہے، فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ فرمایا محبوب جی فرما دیجئے اللہ پاک فرما رہے ہیں او لوگوں جنہ بڑے گناہوں تمہیں رب تعالیٰ نے تو انہوں منع کیتا ہوئے، او گناہ جنہ تو رب تعالیٰ نے منع کیتا ہوئے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ فرماندے نے او کبیرہ گناہ جنہ تمہیں رب تعالیٰ نے تو انہوں منع کیتا روکیا، جنہ دے بارے وعید بیان کیتی ہے، جنہ گناہاں تو انہوں متنبع کیتا رب فرماندہ ہے انہاں گناہاں تو تسی بچ کے زندگی گزارنا تے توڑیاں چھوٹیاں برائیاں میں اپنی رحمت نہ معاف کر دیاں گا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ اور اللہ پاک فرماندے نے میں تو انہوں عزت والی جگہ جنت اندر داخل کر دیاں گا۔ سنیے سب تو پہلی قسم گناہ دی جنہ دی معافی دے معاملے اندر اسی کمی دا کوتاہی دا غفلت دا شکار ہاں۔ سب تو پہلے نمبر تے گناہ جس دے بارے اندر اسی غفلت دا شکار ہاں، جدے بارے اسی سوچنے کہ اے گناہ کر لئیے ہو بھی جائے تے کیڑا مسئلہ ہے، کوئی نہیں، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، لیلۃ القدر دی رات آئے گی، اسی معافی تلافی کروا لوانگے، اور اسی طرح رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اسی کثرت نال عبادت کرانگے، اللہ کو توبہ استغفار کرانگے، کوئی شک نہیں رب دی ذات معاف کرنے والی ہے۔ لیکن گناہاں دی الگ الگ شریعت نے اقسام بیان کیتیاں نے، اسی اقسام دے تحت شریعت نے انہاں دی معافی دا طریقہ بھی بیان کیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص ایسے اتنے بڑے اور صغیر اور اتنے قبیح ترین گناہ کرے اور وہ سمجھے کوئی بات نہیں ہے، میں لیلۃ القدر دی رات جا کے عبادت کر لانگا۔ یاد رکھیے جس بندے دی زندگی اندر ایک گناہ موجود نے، اگر وہ انہاں دی معافی دے طریقے جو شریعت نے بیان کیتے نے انہاں دے مطابق معافی طلب نہیں کرتا تو ایسے شخص دی معافی خطرے اندر ہے، ایسے شخص دی گناہ تو معافی جڑی ہے وہ مشکل اندر ہے، ایسے شخص دی معافی انتہائی خطرناک ترین معاملہ ہے۔ سنیے پہلی قسم گناہ دی، اللہ پاک نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ پہلے نمبر تے اللہ پاک نے قصاص دے نال معاف ہونے والے گناہاں دا ذکر کیتا ہوئے۔ پہلی قسم گناہاں دی اوے جڑے قصاص دے نال معاف ہون گے، جڑے بدلے دے نال معاف ہون گے، جنہاں دی دوسری کوئی صورت نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر قصاص دے نال معاف ہونے والے جنہاں گناہاں دا ذکر کیتا ہوئے انہاں اندر سب تو پہلے نمبر تے قتل ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا سورہ نساء اندر آیت نمبر 93 میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ آواز دی سمجھ آ رہی ہے نا؟
اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان کیتا ہے، اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ کسے مومن نو کسے مسلمان نو ارادتاً قتل کردا ہے فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا، اللہ پاک فرماندے نے او بندے دا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ قتل او جناب علی کبیرہ ترین تے برا ترین گناہ ہے جدی وجہ تو قاتل ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے اندر رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اور اس بندے تے اللہ دا غضب بھی ہے، اس بندے تے اللہ دی لعنت بھی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ فرماندے نے اسی اس بندے واسطے دردناک قسم دا عذاب، بہت بڑا عذاب تیار کیتا ہوئے۔ سننا توجہ فرمانا، قتل و کبیرہ ترین تے کبیر ترین گناہ ہے۔ جامع ترمذی دے اندر 1395 نمبر حدیث ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری دی ساری دنیا کائنات اندر جو کچھ بھی موجود ہے، محبوب نے فرمایا ہر چیز تباہ ہو جائے بنسبت ایک مسلمان دے قتل دے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نو ساری دنیا تباہ ہو جائے، یہ دی کوئی پرواہ نہیں بنسبت کے کسی ایک مومن مسلمان نو قتل کیتا جاوے۔ دوسری حدیث تے غور کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی روایت جامع ترمذی اندر 1398 نمبر حدیث ہے، راوی امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک نے فرمایا اگر آسمان والے اور زمین والے، فرمایا جتنے بھی آسمان اندر زمین اندر جتنی مخلوقات موجود نے، نبی پاک نے فرمایا اگر آسمان والے تے زمین والے ایک مسلمان ایک مومن دے ناحق قتل کرن دے اندر ملوث ہو جان تے اللہ پاک سارے نو ہی قیامت والے دن امو دے بھل کر کے جہنم اندر پھینک دے وے۔ اتنا کبیر ترین تے اتنا کبیرہ ترین گناہ ہے مسلمان دا قتل کرنا۔ آگے توجہ فرمانا، لیکن ایک قتل اگر کوئی بندہ آج قتل کرے اور کہے کہ کوئی بات نہیں میں قتل کیتا ہے، کوئی بات نہیں اگر رمضان دا مہینہ آ رہا ہے لیلۃ القدر دی رات عبادت کراں گا، قتل جیسا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یاد رکھیے وہ غفلت دا شکار ہے، وہ اپنی معافی دے معاملے دے اندر کوتاہی دا شکار ہے، جہالت دا شکار ہے۔ جیڑا بندہ کسی مسلمان نو ناحق قتل کرے گا، جیڑا بندہ کسی مسلمان دا ناحق خون بہائے گا، اس نو جان تو مار ڈالے گا، اور وہ بندہ سمجھے کہ کوئی بات نہیں میں کوئی 2-4 مساجد بنا دیا، میں سال اندر ایک مرتبہ حج کر لاں یا عمرہ کر لاں، مینو قتل جیسے گناہ تو معافی مل جائے گی، ہرگز اس بندے نو معافی نہیں ملے گی۔ ایسا بندہ جہالت دا شکار ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے حضرت جی دیکھو نبی علیہ السلام نے روایت بیان کی 100 بندے دے قاتل نو رب نے معاف کیا، میں نہ کوئی شک نہیں یہ بنی اسرائیل دا واقعہ موجود ہے، لیکن شریعت اسلامی دا مزاج پڑھیے مصطفیٰ دی زندگی دے اندر جدو کسی نے کسی نو قتل کیا معاملہ قصاص تے آیا ہے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا آپ دے صحابہ نے کبھی قاتل نو نہیں کیا، کوئی بات نہیں تو جا کے حج کر لے، تو جا کے عمرہ کر لے، تو آگے رمضان آ رہے لیلۃ القدر دی رات نو جاگ کے قیام کرنا استغفار کرنا، اللہ معاف کر دے گا، کوئی شک نہیں اللہ معافی دینے تے قادر ہے۔ لیکن انسانہ دے حقوق دے معاملے اندر قتل و کبیرہ ترین گناہ ہے جدے معافی دا طریقہ شریعت نے بیان کیتا ہے۔ سنیے قرآن پاک تے توجہ کیجئے، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سورہ بقرہ اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دی معافی دا طریقہ بھی بیان کر دیا اور ساتھ وضاحت بھی کر دی تاکہ کوئی معافی دے معاملے اندر غفلت دا شکار نہ رہے، کوئی معافی دے معاملے دے اندر جناب علی علمی دا اور جہالت دا شکار نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح رمضان المبارک دے روزے فرض کیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام دی عزت نو مقدم کردے ہوئے رب تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اس بات دا اعلان کیا اور اللہ پاک نے اس بات دی وضاحت بھی کیتی ہے۔ سنیے قرآن پاک دی آیت توجہ فرمائیے، اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فرمایا ایمان والو جس طرح تہاڈے تے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح تہاڈے تے قصاص بھی فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، فرمایا تہاڈے تے قصاص فرض ہے۔ ساتھ رب تعالیٰ نے وضاحت بھی کی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر وضاحت کر کے سمجھا دیا، فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى،
فرمایا اگر کوئی کسی آزاد نو قتل کرے گا آزاد دے بدلے اندر آزاد نو قتل کیتا جائے گا، اگر کوئی کسی غلام نو قتل کرے گا غلام دے بدلے اندر غلام نو قتل کیتا جائے گا، والانسا بالانسا اگر کوئی عورت کسی نو قتل کرے فرمایا اس دے بدلے اندر عورت نو قتل کیا جائے گا۔ اس آیت تو معلوم ہوا اگر مقتول دے ورثاء قصاص دا مطالبہ کرن تو قاتل دا اپنے آپ نو قصاص واسطے پیش کرنا فرض ہے، اس تو بغیر معافی دا کوئی راستہ نہیں۔ ہاں البتہ ورثاء مل کر کے اگر اس کو دیت وصول کر لون یا اس نو معاف کر دین تو اللہ دی طرفوں بھی قرآن پاک اندر تخفیف موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اللہ پاک نے فرمایا پس اگر مقتول دے بھائی دی طرفوں قاتل نو قصاص دے اندر کوئی چھوٹ مل جاوے تو اللہ پاک نے ساتھ وضاحت کیتی ہے، فرمایا اچھے انداز اندر دیت دا مطالبہ کیتا جائے اور قاتل نو بھی چاہیے اچھے انداز دے اندر دیت ادا کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا تواڈے رب دی طرفوں دیت والا معاملہ تواڈے واسطے آسانی ہے، یہ اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ یاد رکھیے قاتل واسطے معافی دا طریقہ شریعت نے بیان کیتا ہوئے، اگر وہ کسی نو قتل کر دے اگر جناب علی مقتول والے قصاص کا مطالبہ کرن پھر قاتل نو اپنے آپ نو پیش کرنا فرض ہے یا مقتول دے ورثاء نو دیت دے ذریعے راضی کیتا جائے، شریعت نے دیت متعین کی ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ کسی نو قتل کر دے 100 اونٹ دیت ہے یا جتنی دیت ہے اس تے گھر والے اس تو کم راضی ہو جان یا گھر والے معاف کر دیں، فرمایا اس تو علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر جناب علی اس تو علاوہ پھر بھی کوئی شخص زیادتی کرے پھر بھی کوئی بندہ بدماشی دے اترے فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یاد رکھنا قاتل مت اس بول اندر رہے، میرے تعلقات بڑے اونچے نے، میری پہنچ بڑی دور ہے، میرے جناب علی بڑی عدلیہ دے اندر بھی میرے تعلقات نے، ججز اسی خرید سکنے ہیں۔ فرمایا دنیا دے جج خرید سکتا ہے قاتل لیکن رب تعالی دی عدالت لگے گی عذاب علیم۔ فرمایا پھر میں رب قاتل نو دردناک عذاب دیاں گا۔ ساتھ وضاحت کی فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرمایا لوگو یاد رکھنا اے عقل والو تو آڈے واسطے قصاص اندر زندگی ہے تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ بڑے بڑے ظالم معاشرے اندر موجود رہے جنہ کرائے دے قاتل رکھے نے، جڑا کرائے دے قاتل رکھ کے لوگاں مسلمانوں قتل کروائے یا خود قتل کرے، وہ سمجھے کہ میں ایک دو مساجد بنا دیا، رمضان دے روزے رکھنا، حج بیت اللہ کرنا یا کسی مولوی نو کوئی چاول کوئی کھیر کوئی جناب علی حلوہ کھوا دیا میری بخشش ہو جائے گی۔ وہ معافی دے معاملے اندر غفلت دا شکار ہے، اس دے واسطے کوئی معافی نہیں ہے سوائے اس دے جو طریقہ شریعت نے بیان کیا۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ پاک نے معافی دا طریقہ بیان فرمایا ہوئے، توجہ فرمانا کتے اللہ پاک نے مسلمان دے بارے قانون تے ضابطہ بیان کیتا ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی کسی مسلمان دی آنکھ نکال دے یا اس تے جناب علی ٹانگ توڑ دے تے کی خیال ہے ایسا ظالم انسان تاک راتاں اندر عبادت کر کے سمجھے کہ میں نو بخشش ہو جائے گی؟ نہیں، وہ غفلت دا شکار ہو چکا ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
اللہ پاک نے فرمایا میں رب نے قانون بنا دیتا ہے، قانون صرف قرآن پاک اندر نہیں، وَكَتَبْنَا اللہ پاک نے قانونی تورات اندر بھی نازل کیتا سی، وہ قانون کیے کہ جان دے بدلے اندر جان، اکھ دے بدلے اندر اکھ، نک دے بدلے دے اندر نک، کان دے بدلے اندر کان، دانت دے بدلے اندر دانت، اور زخمیاں دا بھی قصاص ہے۔ پھر جڑا قصاص نو معاف کر دے اس واسطے گناہاں دا کفارہ شمار ہوئے گا۔ ایک قصاص گناہاں دا کفارہ جے، جڑا کسے دا دانت توڑ دے، کان نو جناب علی زخمی کر دے، یا کسے دی انگلی کٹ دے وے، یا کسے دی ٹانگ توڑ دے وے، یا کسے دی اکھ ضائع کر دے وے، فرمایا او دے واسطے گناہاں دا کفارہ اے کہ او قصاص دے وے یا اس نو راضی کر لے۔ شریعت نے اصول بیان کیتا ہوئے، اللہ پاک فرماندے نے جڑا اللہ دے نازل کردہ حکم دے مطابق فیصلہ نہ کرے او تے بندہ ظالم ہوندا ہوئے۔ اے گناہ جو سنگین ترین کسے مسلمان نو قتل کرنا، کسے دے اعضاء نو توڑ دینا، کسے دے اعضاء نو کٹ دینا، یہ دی معافی دا طریقہ قصاص ہے یا اس نو راضی کر لیا جائے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جائیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی مدنی زندگی پڑھیے، مدنی دور پڑھیے۔ محبوب علیہ السلام نے قصاص والے گناہوں قصاص نافذ کر دے، اللہ کو معاف کرنے دا طریقہ بتلا دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ظالم دے کولوں برا سانو دیت بھی دلوائی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جناب علی قاتل دے کولوں قصاص بھی دلوایا ہے۔ مصطفیٰ نے کسی قاتل یا کسی زخمی کرنے والے نو یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں تیرے کو گناہ سرزد ہو گیا تو حج کر لی، تو عمرہ کر لی، نہیں نہیں، پیغمبر نے قصاص دے ذریعے دیت دے ذریعے گناہ دی معافی تلافی دا طریقہ بھی بیان کیا اور اس تے عمل بھی کیا تاکہ مسلم معاشرے اندر امن قائم رہ سکے۔ آج معاشرے اندر امن کیوں نہیں؟ مقتول عدالت اندر کھجل ہوندا ہے، دھکے کھاندا ہے، روپے پیسہ بھی خرچ کردا ہے اور قاتل دندراندہ پھردا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قصاص دا معاملہ عدالت اندر نافذ نہیں ہے۔ قاتل مت سمجھے کہ میں کسی بھول اندر ہے، ایک قتل و کبیرہ ترین گناہ ہے جس کی معافی دا طریقہ یا قصاص ہے یا دیت ہے یا وہ رسانو راضی کرنا ہے۔ اس تو علاوہ رمضان دیا رات اندر ایک لاتے کھڑا ہو کے بھی لوگوں قتل کرنے والا قیام کر دے، اس کی معافی دا معاملہ خطرے اندر ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ دوسرے نمبر تے گناہ نے حدود دے نال معاف ہونے والے جڑے گناہ حد دے نال معاف ہون گے کہ حد لگے گی تے گناہاں دی معافی ملے گی۔ یاد رکھنا ایسا نہیں ہے کہ جے کوئی بندہ او گناہ کردا رہے جڑے حد نہ معاف ہوندے نے اور سمجھے کہ میں نمازاں پڑھ کے میں روزے رکھ کے یا لیلۃ القدر دی رات قیام کر کے میں معافی مل جائے گی۔ یاد رکھنا اس بندے دی معافی لیلۃ القدر دی رات بھی خطرے دے اندر ہے۔ جڑا بندہ گناہ دی معافی دے معاملے اندر حدود والے گناہ دے بارے دے اندر لا علمی دا جہالت دا غفلت دا یا جان بوجھ کے جناب علی ضد دا شکار ہو چکیا ہوئے، سنیے جڑے حدود والے گناہ نے انہاں اندر سب تو پہلے نمبر تے اللہ پاک نے زنا دا ذکر کیتا ہوئے۔ زنا وہ بدترین گناہ ہے جدے بارے صحیح البخاری اندر 2475 نمبر حدیث ہے۔ امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی بندہ زنا کردا ہے حالت زنا اندر ہوندا ہوئے، نبی پاک نے فرمایا جدوں اے زنا شروع کردا ہوئے ایمان دے اندروں نکل جاندا ہوئے، ایمان نہیں جے ہوندا حالت زنا دے اندر بندے اندر اتنا برا ترین گناہ ہے، زنا اتنا برا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسند احمد دے اندر معجم الکبیر للطبرانی اندر روایت آندی ہے، سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا رات دا وقت ہوندا ہوئے جدوں رات دا پچھلا پیرا جاندا ہوئے جس نو اسی تہجد دا وقت کہنے ہاں، نبی پاک نے فرمایا آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، ادھی رات آسمان دے دروازے کھل جاندے نے، رب تعالی دی طرفوں آواز لگائی جاندی ہے کوئی دعا کرنے والا آئے دعا کرے میں اس دی دعا نو قبول کر رہا، آئے کوئی بیمار شفا طلب کرے میں شفا عطا کر دیں ہاں، آئے کوئی مقروض دے میں قرضے تو نجات عطا کر دیں ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان دی دعا قبول کیتی جاندی ہے
سوائے زنا کرنے والے دے جڑا زانی انسان ہوندا وے او دی اللہ دعا قبول نہیں جے کردا. جڑا زنا دا عادی ہے, جڑا زنا نہ محبت کرنے والا ہوئے, جڑا لوگاں دی عزتاں نو برباد کرنے والا ہوئے, جڑا زانی انسان ہے, لیلۃ القدر نو بھی اٹھ کے دعا کر لے, اللہ ایسے بدترین انسان دی دعا قبول نہیں کرن گے. کیا سمجھتے ہو؟ لوگاں دی عزت نو تار تار کرے, لوگاں دی عزت برباد کرے, کسی دی بیٹی, کسی دی بہو, کسی دی پھپھور خالہ, کسی دی ماں دی عزت برباد کرے, معاشرے دے اندر بے حیائی پھیلائے اور سمجھے کہ مینوں لیلۃ القدر دی رات معافی مل جائے گی. ایسا بندہ معافی دے معاملے اندر غفلت دا شکار ہے, لا علمی دا, بے وقوفی دا شکار ہے. اس دی معافی دی صورت حد ہے, حد نافذ ہوئے گی, پھر اس دی معافی دی صورت ہے, ورنہ اس دی معافی خطرے اندر ہے. قرآن پاک پڑھیے, سورہ نور کھولیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر سورہ نور اندر وضاحت کی ہے. اللہ دے بندو قرآن پاک پڑھیے, قرآن نہ محبت کیجیے, سنیے. اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے, اللہ پاک نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ زنا کرے, کوارا ہوئے, کوارا مرد ہوئے, کواری عورت ہوئے, کموارا لڑکا تے کمواری لڑکی اگر زنا کرے گی, شریعت اسلامیہ کی کہہ رہی ہے, فرمایا اس نو 100 کوڑا ماریا جائے. کوارا لڑکا اور لڑکی زنا جیسا بدترین گناہ کرن تے معافی اگر چاہندے نے, پھر اس تے حد لگے گی, حاکم وقت حد لگائے گا, قاضی حد لگائے گا. فرمایا انہوں 100 کوڑا ماریا جائے. حدیث صحیح مسلم 1690 نمبر حدیث ہے. راوی صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا کوارا لڑکا یا لڑکی زنا کرن 100 کوڑا ماریا جائے تو 1 سال واسطے جلا وطن کیتا جائے. مثلا لاہور جو رہندا تو 1 سال واسطے انہوں لاہور تو 1 سال ہی کٹ دیتا جائے. فرمایا سزا شریعت نے حد مقرر کیتی ہے. اگر شادی شدہ زنا کرے پھر شریعت اعلان کیا ہے, صحیح البخاری اندر حدیث ہے, میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شادی شدہ زنا کرے, صحیح مسلم اندر بھی روایت ہے, فرمایا اگر کبارہ زنا کرے تو 100 کوڑا تو 1 سال واسطے علاقہ بدر کیتا جائے. اگر شادی شدہ زنا کرے جدے گھر اندر منقوع بیوی موجود ہے, جدے پاس نکاح کر کے خامد موجود ہے, اگر شادی شدہ عورت زنا کرے, اگر شادی شدہ مرد زنا کرے, شریعتاں دی ایڈے برے انسان نے انہوں زندہ رہن دا حق حاصل ہی کوئی نہیں. حاکم تے ضروری ہے, قاضی تے ضروری ہے, جج تے ضروری ہے, انہوں سنسار کیتا جائے, انہوں رجم کیتا جائے. معافی دا طریقہ, معافی دی صورت ہے, فرمایا انہوں رجم کیتا جائے. اگر اپنے گناہ تو معافی چاہتے نے, جائیے صحاب دی زندگی پڑھیے, سنیے اہل سنہ الحدیث دا عقیدہ. صحابہ اکرام معصوم نہیں, صحابہ اکرام کو خطا دا امکان ہے, لیکن صحابہ مغفور نے, صحابہ مرحوم نے. احادیث دی کتب اندر صحیح سند نہ روایات موجود نے. صحابی کو زنا جیسا گناہ ہوا, نبی علیہ السلام دے پاس آگے, فرمایا یا رسول اللہ میرے کو گناہ ہو گیا, اس گن تو پاک کر دو. محبوب علیہ السلام دے پاس صحابی آئی ہے, روایت صحیح مسلم اندر ہے, فرمایا یا رسول اللہ زنا کر بیٹھی ہیں, اس گناہ تو پاک ہونا چاہنی ہے, جائیے کوئی ایک روایت لائیے. پیغمبر نے فرمایا ہوئے کوئی بات نہیں, تو لیلۃ القدر دی رات دے اندر عبادت کر لینا, لیلۃ القدر دی رات استغفار کر لینا, تو لیلۃ القدر دی رات نو رب دے کولوں معافی طلب کرنا, تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. نہیں, پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تے رب دی بیان کردہ حد نو جاری کیا. اور یاد رکھیے شریعت اسلامیہ اندر بھی شادی شدہ زانی دی سزا رجم ہے, سنسار کرنا ہے, اور یہود دے مذہب اندر بھی یہی سزا ہے. صحیح البخاری کی حدیث ہے, 6000
841 نمبر روایت ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما، کچھ یہودی آ گئے، آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے اندروں اے جڑا بندہ ہے نا انہیں زنا کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے مذہب اندر دی کی سزا؟ کہندے ساڈے مذہب اندر تے سزا ہے بس انہوں ذلیل کیتا جائے، بے عزت کیتا جائے، اور تے کوئی سزا نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی، یہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن، یہودی اندر انہاں دا فتویٰ چلدا سی۔ جامع ترمذی اندر روایت ہے جدو نبی علیہ السلام مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر آئے نا، عبداللہ بن سلام فرماندے نے مینوں پتہ چلے عبداللہ ایک شخص ہے جنہیں نبوت کا اعلان کیتا ہے، مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر آئے۔ عبداللہ بن سلام فرماندے میں کہ چلا ویکھاں تے صحیح اس ہستی نو، اس شخصیت نو۔ فرماندے جدو میں نبی علیہ السلام دے سامنے آیا میری نظر محبوب دے چہرے تے پئی ہے، میں کہ عبداللہ بن سلام اللہ دی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ دے سچے نبی نے۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں، توجہ فرمانا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے پھر محبوب دی زبان جو حدیث سنی ہے جو جامع ترمذی اندر اختصار نہ بات عرض کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ جدو نبی علیہ السلام نو یہودی کہنے لگے ساڈے مذہب دے اندر تے بس اتنی سزا ہے کہ زانی شادی شدہ ہوئے انہوں ذرا ذلیل کیتا جاندا ہوئے، عبداللہ بن سلام فرمان لگے محبوب جی یہ جھوٹ بول رہا ہوئے، میں تورات دا عالم ہاں، میں نہ یہودیاں دا عالم رہا ہاں، تورات دے اندر بھی اس سزا موجود ہے، شادی شدہ اگر زنا کرے گا انہوں سنسار کیتا جائے گا۔ کہنے لگے نہیں ساڈی کتاب تورات اندر سزا موجود کوئی نہیں۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے محبوب جی انہوں کبھو تورات لے آون، یہودی گیا ہوئے تے جا کے تورات اٹھا کے لے آیا، آ کے تورات کھولی ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن سلام دسو تورات اندر کس جگہ تے بات موجود ہے؟ عبداللہ بن سلام کہنے لگے محبوبہ فلاں جگہ تے بات موجود ہے۔ نبی پاک نے یہودی نو کیا کھول اس جگہ تو تورات نو، جدو تورات نو کھولیا ہوئے ایڈا بدبخت نکلیا ہوئے جس جگہ تے بات لکھی ہوئی ہے اوتھے ہمیں ہاتھ رکھ لیا ہوئے، ہاتھ رکھ کے کہنے لگا محبوب جی ویکھ لو کوئی نہیں جے لکھے آ، جتے لکھے ہو تے ہاتھ رکھیا ہوئے تے تھلا انگلی کر کے آندا ویکھ لو اتنے کوئی نہیں لکھے آ۔ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن سلام جی محبوب جی فرمایا تو تے کہہ رہا سے لکھیا ہوئے یا ویکھ کوئی نہیں لکھے آ۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے محبوب جی اینو کبو اپنا ہاتھ تے چکے نا، جدو یہودی نے ہاتھ چکیا ہوئے تھلے لکھیا ہویا ہوئے یہودی مذہب دے اندر بھی جڑا شادی شدہ زنا کرے گا انہوں سنسار کیتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام دے جناب علی پاس جو یہودی آئے نے یہ فیصلہ لے کے آئے سن ساڑے احسانی دا فیصلہ کر دو۔ نبی پاک نے فرمایا